خاتون نے پوچھا ہے کہ جی کہیں ایئرپورٹ پہ آتے جاتے میاں بیوی ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں، جیسے ماں بیٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی گلے لگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا میاں بیوی بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حیا جو ہے نا، حیا یہ ہم لوگ چونکہ اب یورپ سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز ہی وہاں سے لے رہے ہیں۔ حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، قرآن کو بھی پسند، قرآن نے حیا کو پروموٹ کیا ہے۔ تو یہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی سب کے سامنے گلے نہ ملیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے مصافحہ کر لیں، گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے سوسائٹی میں، اتنا لبرل نہ بنے۔ اسی طرح بہنوں کے ساتھ گلے ملنا جوان بھائی کا یہ بالکل جائز، یہ تو گھر میں بھی نہیں ملنا جائز ہے۔ ماں بیٹے مل سکتے ہیں، ماں اگر ایجڈ ہے، بوڑھی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اگر جوان ماں ہے اور جوان بیٹا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، لوگوں کو کیا پتہ یہ ان کی ماں ہے۔ تو لیکن اگر واقعی ایجڈ ہے، بوڑھی خاتون ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ معمر خاتون ہے، تو پھر ایئرپورٹ پہ وہ گلے مل سکتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو جو ہے، لیکن میاں بیوی یا بہن بھائی گلے ملیں، بہن بھائی تو گھر میں بھی گلے نہیں مل سکتے، جوان بھائی جوان بہن کو گلے نہیں مل سکتا، اور صرف مصافحہ کریں، یا بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اس سے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کھلے عام گلے ملنا یا اتنا بے تکلف ہونا اس شرم و حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ آج گلے مل رہے ہیں، کل تھوڑا سا آگے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں تھا باہر کسی کنٹری کی، کوئی اسلامی ملک تھا لیکن ذرا ماڈرن ملک ہے، تو کہتے ہیں میں نے نماز سے جب فارغ ہوا تو ایک خاتون آئی، امام صاحب کھڑے ہوئے اور اس خاتون کے گالوں پہ کس کیا انہوں نے، سب کے سامنے، مسجد کے اندر نا۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر، اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہے، امام صاحب کی بیوی ہے یہ؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی بیوی ہے تو گھر میں جا کے جو مرضی کریں، یہ مسجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے ماڈرنزم کے نتائج۔ آج ایئرپورٹ پہ لوگ بیوی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں کہ جی ہماری وائف ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھائی آپ کی وائف ہے تو کل کسنگ بھی شروع ہوگی، اور پھر جو ہو رہا ہے بےہودگی، اور پھر یہ مسجدوں تک بھی جائیں گی، تو اتنا ماڈرنزم، اتنا لبرل پنا یہ پھیلتا چلا جائے گا، اور پھر وہی حشر ہوگا جو یورپ امریکہ کا ہوا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی میں اللہ نے پردہ نہیں رکھا، لیکن بند کمرے کے اندر، اور کھلے عام ان کو ریزرو ہونا چاہیے، اس طرح بے تکلف نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آج کل ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح خواتین بھی گلے مل رہی ہیں آج کل مردوں کے سامنے ایک دوسرے سے، بہت یہ بھی غلط ہے۔ تو مردوں کے سامنے بے شک خواتین آپس میں مل رہی ہیں، لیکن مردوں کی موجودگی میں یہ حرکت کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو نارملی عورت کے سامنے ایک دوسرے سے گلے ملے تو وہ فی نفسی تو ایک جائز عمل ہے، لیکن دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے، یہ زمانہ جو ہے بے حیائی کا زمانہ ہے، اس میں جتنا باڈی کا دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ملانا، بے تکلفی کرنا، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ہومو سیکسولیٹی بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلے مل رہے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ برائی کے جو اسباب ہیں نا ان کو بھی ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایجڈ آدمی کسی ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے، تو ہم منع کرتے ہیں، علماء بھی منع کرتے ہیں، بھائی تم کیوں اس اپنے سے کم عمر بچے کے ساتھ اتنا فری ہو رہے ہو؟ اب وہ دلیل دے کہ اس کی قرآن و حدیث میں غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ایسا تو کہیں نہیں ہوگا قرآن نے منع کیا کہ چھوٹے بچہ جو ہے اجنبی بچہ آپ اس کو پیار نہ کریں۔ ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ برائی کے اسباب اور وسائل کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو آج کل سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی، بچوں کے ریپ کے واقعات، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کو تو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ریزرو ہونا پڑے گا، اس بڑی عمر کے آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے اس سے کم عمر بچوں کے ساتھ ایسے فری مت ہوں، ان سے جسمانی جو ہے نا آپ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ان سے۔ اب وہ جواب میں کہے کہ کیا آپ کی نیت، کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے، لیکن 100 میں ایک اگر برا ہوتا ہے نا تو وہ اس کلچر کا فائدہ اٹھاتا ہے ناجائز، تو اس ایک برے کی وجہ سے 99 پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو جیسے مردوں میں اس طرح کی ہومو سیکسولیٹی پھیل رہی ہے، خواتین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اگر 100 خواتین میں ایک بھی اگر بری ہیں تو 99 کو روکا جائے گا اس عمل سے، تاکہ اس ایک بری کو بھی موقع نہ ملے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں سے، خواتین سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح جوان عورت کو جوان عورت سے بھی اپنا جسم کا فاصلہ رکھنا چاہیے، صرف مصافحہ کریں۔ گلے ملنا ہے تو گردن سے گردن ملانا، وہ بھی کبھی کبھار جیسے عید پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی خاص موقع پہ گلے ملا جاتا ہے، لیکن نارملی باڈی کو باڈی سے دور رکھنا چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ، ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب گلے ملتے تھے نا، ایسے بعض لوگ ایسے ایک دوسرے سے چپکتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایلفی سے ان کو چپکا دیا کسی نے۔ ان کی نیتیں بری نہیں ہیں، لیکن یہ عمل دیکھنے میں کتنا گندا لگتا ہے، کتنا برا عمل لگتا ہے۔
تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ جسم کا مذاق کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. کبھی بہت خاص کہیں لمبا سفر ہے یا کوئی عید بقرعید ہے تو ٹھیک ہے گلے مل لیے، یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے. نارملی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ خواتین کو آپس میں نہ مردوں کو آپس میں کرنا چاہیے. اور مرد اور عورت کا یا میاں بیوی کا سب کے سامنے ملاپ اس طریقے سے، یہ تو بہت ہی برا عمل ہے. فیمیل کزن سے ہاتھ ملانا. ہمارے خاندان میں فیمیل کزنز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا رواج ہے. مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے تو میں ہاتھ نہیں ملاتا، البتہ احترام میں سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں. کیا یہ صحیح ہے؟ مستقیم صاحب کراچی سے. فیمیل کزن جو بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو، اس سے ہاتھ ملانا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. اور بلا حائل ہاتھ ملانا، ظاہر ہے حائل بلا حائل ہی ملایا جاتا ہے، اور حائل کے ساتھ تو ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. اس رواج، اس بےہودہ رواج کو ختم کرنا چاہیے. رہا مسئلہ کہ آپ فیمیل کزن کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو اگر آپ خاندان کے بڑے بزرگوں میں شامل ہیں اور پھر آپ کی کوئی کزن آ جاتی ہے، تو بالکل اب آپ اس رسم کو اگر ختم کریں گے ہاتھ ملانے والی، اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے، بد اخلاقی کا اندیشہ ہے، تو ایسی مجبوری میں پھر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ چلو اس بڑے فتنے سے آپ بچ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیں، یہ غنیمت ہے. اس کی ایسے موقع پہ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کزن کو پھر بھی گناہ ملے گا کہ وہ میل کزن کے سامنے آ کیوں نہیں ہے بغیر پردے کے. تو پردہ تو اس پہ فرض ہے نا، پردہ مرد پہ فرض نہیں ہوتا، پردہ عورت پہ فرض ہوتا ہے. تو اس فیمیل کزن کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آئے چہرہ کھول کے، اس پر لازم ہے کہ چہرے کا پردہ کرے. لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتی، وہ آ جاتی ہے، تو پھر بد اخلاقی سے بچنے کے لیے اس کو ویسے تو محبت سے سمجھائیں کہ بھائی مجھ سے پردہ کرو، لیکن نہیں ہو رہا، ابھی ایک چیز معاشرے میں آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی، تو اس کی پھر بھی گنجائش ہے کہ اس کے سر پہ کوئی چادر ہو اور آپ اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں. اس کی گنجائش خاص حالات میں ہو سکتی ہے، لیکن نارملی یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. کزن کو چاہیے کزن سے دور ہی رہے. کوئی خاندان میں کوئی بڑے بزرگ ہیں، کزن ہیں آپ کے لیکن بڑے ہیں، تو بس سلام کر لیں ان سے، یہ کافی ہے. دوسرے کی پراپرٹی میں پہلی بیوی کے بچوں کا حصہ. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ کزن اگر سامنے آ رہی ہے نا، سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، تو اس کو کہیں چہرہ چھپا دے، یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، یعنی پھر اس کی گنجائش بن جائے گی کہ چہرہ چھپا لیں اور پھر آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. باقی آپ کا دینی جذبہ ہے کہ آپ نے ہاتھ ملانے کے رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ایک برائی اگر معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرے نا کوئی، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آج لوگ وظیفوں پہ زور لگا رہے ہیں، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، گناہ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، میں عمرے پہ گیا تو ایک فیملی آئی ہوئی ہے، کزن ساتھ آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، فیمیل کزن میل کزن سب ایک ہی کمرے میں ہلا گلا ہو رہا ہے.